السلام علیکم۔ ہمارے یہاں کی روایت ہے اچھا کھانا کھانا، بھرپور کھانا کھانا، بہترین کھانا کھانا، مگر اس کے ساتھ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ ہم لوگ ورزش نہیں کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھانا ہمیں سینے میں جلن، بدہضمی، معدے پہ بوجھ کا باعث بنتا ہے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ زیادہ تر لوگ سیلف میڈیکیشن کی طرف دھیان دیتے ہیں، خود اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آج کل مارکیٹ میں ایک دوا اویلیبل ہے اور وہ مختلف ناموں سے اویلیبل ہے، جن کو ہم پروٹون پمپ انہیبیٹرز کہتے ہیں، PPI شارٹ فارم میں ان کو کہتے ہیں۔ وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے ان کے معدے میں جو ایسیڈ کی پروڈکشن ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اب اوکیجنلی اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اگر ان کو بار بار استعمال کیا جائے، جو کہ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں، ایز اے نیشن اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور آج میں اس ویڈیو میں آپ سے انہی سائیڈ ایفیکٹ کی بات کروں گا۔ مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لو، ویڈیو کو سیو کر لو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ ان کو بھی اس چیز سے بچنے میں مدد ملے۔ میرے چینل کو فالو کرو۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ اب PPI کے بہت سارے استعمال ہمارے جسم کے مختلف سسٹم کو متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ہمارے برین کو متاثر کرتا ہے اور ہمیں ڈیمینشیا کرواتا ہے۔ اب ڈیمینشیا ایک ایسی بیماری ہے جہاں پر آپ یادداشت کھونے لگتے ہیں، آپ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتے، آپ پرابلم سالو نہیں کر سکتے، اور اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی ڈاکیومنٹڈ ہے کہ اگر PPIs کو خون پتلا کرنے والی دواؤں کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو اس سے دل کے دورے کے اور فالج ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم جو بات نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو معدے میں تیزاب دیا ہے نا، اس کا کوئی کام ہے، اور اس کا کام ہے ہمارے کھانے کے ساتھ جو جراثیم ہمارے پیٹ میں چلے جائیں ان کو مارنا۔ اب جب ہم PPI کھاتے ہیں تو ہم ایسیڈ کی پروڈکشن روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جراثیم مرتے نہیں ہیں اور وہ ہمیں ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم میں مختلف انفیکشن کاز کرواتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، ان میں سے کچھ جراثیم ہمارے معدے کے ساتھ ہماری کھانے کی نالی ہے، اور کھانے کی نالی کے ساتھ ہمارے پھیپھڑے ہیں، وہ کھانے کی نالی سے ہوتے ہوئے ہمارے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں نمونیا جیسی بیماریاں کاز کرواتے ہیں۔ یہ بات بھی ڈاکیومنٹڈ ہے کہ PPI کا بہت زیادہ استعمال ہمارے معدے سے آئرن کی، میگنیشیم کی، کیلشیم کی اور وائٹامن B12 کی ایبزارپشن کو کم کرتا ہے۔ اب سوچ لو اس کے کتنے تباہ کن اثرات ہوتے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو اس کی تباہ کن اثرات ہمیں نظر آتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کیلشیم کے۔ اب جب کیلشیم نہیں ہوگا تو ہماری بون اسٹرانگ نہیں ہوں گی، جب بون اسٹرانگ نہیں ہوں گی تو وہ بھربھری ہو جائیں گی، جب بھربھری ہوں گی تو وہ بار بار ٹوٹیں گی، ان میں فریکچر ہوگا۔ اسی لیے PPIs کا زیادہ استعمال بون فریکچرز بھی کاز کرواتا ہے، خاص طور پہ خواتین میں۔ یہ بات بھی ڈاکیومنٹڈ ہے کہ PPIs کا بہت زیادہ استعمال ہمارے گردوں کے فنکشن کو بہت بری طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ گردوں میں انفیکشن ہو جانا، گردوں کا فنکشن ڈسٹرب ہو جانا، اور خدا نخواستہ گردے فیل ہو جانا بھی ان میں شامل ہے۔ یہ بات بھی دیکھی گئی کہ وہ خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں اور PPI بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، ان کے بچوں میں ایب نارمل ڈیولپمنٹ کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا PPIs کا بہت زیادہ استعمال اور بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے استعمال کتنا خطرناک ہے، اس لیے یہ استعمال نہ کیا کریں۔ اب آپ میرے سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب پھر اگر ہمیں سینے میں جلن ہو تو ہم کیا کریں؟ یار اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرو، کھانے پینے کے طریقے کو بدلو، کھانے پینے والی چیزوں کو چینج کرو، ورزش کرو، ساتھ ساتھ اگر کسی کو بار بار سینے میں جلن رہتی ہے نا، تو ہر کھانے کے بعد آدھا کپ ٹھنڈا دودھ اگر تم پیو گے نا تو انشاءاللہ مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خاص طور پہ وہ جو PPIs کھانے کی عادت میں مبتلا ہے، تم ان کو جانتے ہوگے، ان کے ساتھ کو شیئر کرو، میرے چینل کو فالو کرو، اپنا خیال رکھو، اور کسی بیماری کے بارے میں اگر معلوماتی ویڈیو دیکھنی ہے کمنٹ باکس میں جاؤ، کمنٹ کرو۔ اللہ حافظ۔